میرے شوہر کے جانے کے بعد گھر خالی نہیں ہوا تھا، میں خالی ہو گئی تھی۔ 79 سال کی عمر میں مجھے احساس ہوا کہ سب سے خطرناک چیز بیماری نہیں، تنہائی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں صرف 3 راستے ہوتے ہیں۔ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں کیئر ہوم چلی جاؤں، لیکن 79 سال کی عمر میں میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے سب نے پاگل پن کہا۔ 79 سال کی عمر میں میری اپنی سگی بیٹی نے یہ کہا کہ امی اب آپ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میری اپنی ہی زندگی کے فیصلے اب میرے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے۔ یہ الفاظ ہیں 79 سالہ ختیجہ کے، جو کہ اب سے کوئی تقریباً 40 سال پہلے اپنے شوہر یوسف کے ساتھ پاکستان سے برطانیہ آئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انسان ساری زندگی نہ بڑی تگ و دو کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے کے مطابق، اپنے فیصلوں اور اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی انڈیپینڈنٹ طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ساری زندگی بڑی محنت کرتا ہے، بڑا پیسہ کماتا ہے کہ ساری دنیا ان کے مطابق چلے۔ لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ بے بس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنی ہی نظروں کے سامنے وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود سے نہیں لے سکتا۔ اس کو زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں وہ آنا جانا چاہتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی بے بسی ہوتی ہے۔ لیکن ختیجہ نے ایسا نہیں کیا۔ 79 سال کی عمر ہونے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی زندگی کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، اور یہی شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ختیجہ اس وقت برمنگھم کے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، لیکن وہ مطمئن ہے۔ یہ وہی گھر ہے جہاں پہ کہ اس نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے اپنے شوہر یوسف اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ برطانیہ آنے کے بعد ان لوگوں نے برمنگھم میں سب سے پہلا گھر یہی لیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہیں پر ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ ختیجہ نے اپنے بچوں کو بڑی ہی محنت کے ساتھ پالا، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہاں پر اپنی زندگی بنا لی۔ 5 سال پہلے یوسف دنیا سے چلے گئے۔ 55 سال کی رفاقت ایک دوپہر میں ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے ختیجہ بی بی مضبوط ہیں، اور وہ خود بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہ بڑی ہی مضبوط عورت ہے۔ لیکن شوہر کی وفات کے بعد راتیں لمبی ہوتی گئیں، گھر بڑا ہوتا گیا، اور سیڑھیاں اونچی لگنے لگیں، اور خاموشی ہر کمرے میں بیٹھ گئی۔ ایک دن ختیجہ بی بی باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھیں کہ اچانک سے چکر آیا، اور مجبوراً اس کو وہیں پر فرش پر بیٹھنا پڑا۔ کوئی بڑی چوٹ تو نہیں لگی تھی، لیکن تقریباً 1 گھنٹہ یہ وہاں پہ بیٹھی یہی سوچتی رہی۔ بار بار ایک ہی سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ اگر میں اٹھ نہ پاتی تو کون جانتا کہ میں زندہ ہوں یا کہ مر گئی ہوں۔ اس دن پہلی بار ختیجہ بی بی کو اپنے بڑھاپے سے ڈر لگا۔ چند ہفتوں کے بعد اس کی بیٹی عائشہ نے اسے فون کیا کہ امی ہمیں آپ کے رہنے کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ختیجہ بی بی سمجھ گئی کہ وہ اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ عائشہ بری نہیں تھی، وہ ختیجہ بی بی سے محبت کرتی تھی، اسی لیے تو پریشان تھی، اور ختیجہ بی بی بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ ختیجہ بی بی کے نواسے اسے گلے لگاتے تھے، داماد احترام کے ساتھ بات کرتا تھا، اور ختیجہ بی بی کی بیٹی عائشہ اس کی پسند کے پراٹھے بناتی تھی۔ اب ختیجہ بی بی نے سوچا کہ شاید اس کے بڑھاپے کا یہی حل ہے، مگر آہستہ آہستہ پھر چیزیں بدلنے لگیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ برطانیہ میں ہر بندہ اپنی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ دن رات لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن پوری ان کی پھر بھی نہیں پڑتی ہے۔ بچوں کو اسکول جانا ہوتا تھا صبح صبح اٹھ کے، ان کی اپنے اسکول کی ٹائمنگز تھیں۔ عائشہ نے اپنی جاب کرنی ہوتی تھی، داماد وہ بھی اپنے کام پہ نکل جاتا تھا، اور وہ ڈبل ٹائم شفٹ جو تھا وہ کام کیا کرتا تھا، اور ختیجہ بی بی وہ پھر سے گھر میں اکیلی ہی رہ جایا کرتی تھی۔ ہر وقت کسی نہ کسی کو اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ امی آپ نے دوائی لی، امی اکیلے نیچے مت جایا کریں، امی ہمیں بتا دیا کریں۔ اب ایک رات کیا ہوا کہ اچانک سے ختیجہ بی بی کی آنکھ جو تھی وہ رات کے وقت میں کھلی، اور وہ پانی لینے کے لیے نیچے جا رہی تھی کہ اچانک سے اس کو عائشہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی بہن سے فون پر بات کر رہی تھی، اور عائشہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں امی سے محبت کرتی ہوں،
اسی لیے میں ان کو اپنے گھر لے کر آئی ہوں، مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں سب کو سنبھالتے سنبھالتے خود تھک گئی ہوں۔ اب جی عائشہ کی آواز میں شکوہ نہیں تھا، لیکن تھکن ضرور تھی۔ اور اس رات ختیجہ بی بی کو یہ احساس ہوا کہ محبت کبھی کبھی بوجھ بھی بن جاتی ہے اگر ساری ذمہ داری ایک ہی شخص پر آ جائے۔ اب جی کوئی ختیجہ بی بی کو نا یہاں پر عائشہ کے گھر آئے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہونے کو تھا، جبکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ اور اپنے گھر جانے کے بعد پھر ختیجہ بی بی نے نا ہوم کیئر سروس لی۔ یہاں پہ نا گھر میں آ کے جو لوگ ہیں نا وہ ان کو پیسے پے آف کیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کے گھر کے کام وغیرہ کر جاتے ہیں۔ روز مختلف لوگ آتے، کوئی دوائی پوچھتا، کوئی کھانا گرم کرتا، کوئی صفائی کرتا، سب اچھے تھے لیکن کوئی اپنا نہیں تھا۔ ہر روز آنے والے نئے شخص کو ختیجہ بی بی کو اپنی پوری زندگی دوبارہ سے سمجھانی پڑتی کہ میں چینی چائے میں کم لیتی ہوں، میرا کپ اوپر والی الماری میں ہے، مجھے شام کو چائے پسند ہے، بار 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 ہر بار اس کو یہی باتیں جو تھیں نا وہ بار بار دہرانی پڑتی تھیں۔ اب جی کچھ دنوں کے بعد نا ختیجہ بی بی اس سے بھی تھک گئی۔ اسے ایسے لگنے لگا کہ جیسے وہ انسان کم اور کوئی فائل زیادہ بن گئی ہے۔ پھر جی کچھ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی اور یہ ہوم کیئر سروس بھی نہیں لینا چاہتی تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کیئر ہوم میں چلی جائے۔ اور اس نے کوشش کی اس بارے میں، مطلب کہ کیئر ہوم دیکھنے میں تو بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں اور ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے، مگر وہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کھانے کا وقت، سونے کا وقت، جاگنے کا وقت، حتیٰ کہ بات کرنے کا بھی ایک ماحول تھا۔ اور وہ شکر گزار تھی مگر خوش نہیں تھی اس ماحول میں۔ ایک شام وہ باہر نکل کر تھوڑی دیر چلنا چاہتی تھی مگر کسی نے اس کو وہیں پہ راستے میں روک لیا دروازے پر یہ کہہ کر کہ اس وقت باہر جانا محفوظ نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اندر ہی رہیں۔ اور مجبوراً اب ختیجہ بی بی کو نا واپس اپنے کمرے میں جانا پڑا اور کھڑکی سے وہ کتنی دیر کھڑی نا باہر دیکھتی رہی کیونکہ دل کر رہا تھا باہر جا کے چہل قدمی کرنے کو، لیکن کیئر ہوم والے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اور اس وقت ختیجہ بی بی کو یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی سکڑ کر ایک کمرے تک ہی رہ گئی ہے۔ اس کے بعد جو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کیئر ہوم میں بھی نہیں رہے گی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئی کہ چاہے جو بھی ہو اپنا گھر تو ہے، وہاں پر سب کچھ میں اپنی مرضی سے تو کر سکتی ہوں۔ اب جی سب لوگوں نے یہ اس کے جاننے والوں نے یہ کہا کہ وہ نا ختیجہ بی بی ضد کر رہی ہے کہ اس عمر میں وہ اکیلے کس طرح سے رہے گی، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، اگر وہ اچانک سے اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کو کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو کوئی بھی اس کو لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جی ختیجہ بی بی نے کہا کہ کوئی نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اب جی ختیجہ بی بی نے سب کے سوالوں کا یہی جواب دیا کہ اگر یہ ضد ہے تو پھر ضد ہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ وہ میرا اپنا گھر تو ہے، وہاں پہ میری یادیں ہیں، میرا باغ ہے، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، چاہے زندگی کے چند دن ہی صحیح، لیکن کسی قید میں نہیں گزاروں گی۔ اب جی گھر آنے کے بعد کچھ دن ابھی گزرے تھے کہ ایک عجیب سی بات ہوئی۔ ختیجہ بی بی کے بالکل سامنے والے گھر میں نا ایک پاکستانی خاندان رہتا تھا، عمران، اس کی بیوی سمیرہ اور ان کا 10 سال کا بیٹا حمزہ۔ ختیجہ بی بی صرف ان کو سلام دعا کی حد تک ہی جانتی تھی۔ اب ایک دوپہر نا ختیجہ بی بی نے کھڑکی سے دیکھا کہ سمیرہ گاڑی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی ماں ہسپتال میں تھی اور اسے فوری طور پر جانا تھا مگر حمزہ کو اسکول سے لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جی ختیجہ بی بی نے بڑے ہی تشویش کے تحت نا بڑی مشکل سے اس نے اپنا وہ واکنگ ریل پکڑی اور جا کے اس نے سڑک پار کر کے نا سمیرہ سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس پر جی سمیرہ نے اسے بتایا کہ اس طرح سے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسکول والے حمزہ کو دے نہیں رہے اور مجھے اپنی ماں کے پاس ہاسپٹل میں جانا ہے۔ اور جی اب ختیجہ بی بی نے یہ کہا کہ اگر تمہیں جانا ہے تو تم چلی جاؤ اور اسکول میں فون کر دو تو میں حمزہ کو نا جب یہ چھٹی کا ٹائم ہوگا تو میں اسے وہاں سے اسکول سے لے آؤں گی اپنے گھر اور تم جب واپس آ جاؤ تو پھر اس کو لے جانا میرے پاس سے۔ اب جی یہ سب کچھ سن کر نا سمیرہ واقعی میں حیران رہ گئی کہ آپ لے آئیں گی، آپ واقعی چلے جائیں گی کہ آپ تو خود اتنی ضعیف ہیں تو آپ کس طرح سے جائیں گی۔ اب جی ختیجہ بی بی آگے سے نہ ہنس پڑی، اس نے کہا کہ بیٹا میں عمر میں بوڑھی ہوں لیکن راستہ نہیں بھولی ہوں۔
اس دن جی حمزہ کو اسکول سے لینے نا خدیجہ بی بی گئی، اور واپسی پر اس نے پورے راستے خدیجہ بی بی سے نا حمزہ نے اپنی فٹ بال ٹیم کے بارے میں باتیں کی، کون سا کھلاڑی اچھا ہے، کس نے گول کیا، کس سے اس کی لڑائی ہوئی، اور خدیجہ بی بی صرف سنتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ دل کے بڑے ہی صاف ہوتے ہیں، اور وہ بلا تکلف ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ گھل مل جاتے ہیں۔ اب حمزہ کی اس بات پہ نا کہ وہ اس کے ساتھ خدیجہ بی بی کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کر رہا تھا، یہ جو ادا تھی نا حمزہ کی، وہ اس کو بڑی ہی پسند آئی، اور خدیجہ بی بی کو یہ احساس ہوا کہ کئی سال کے بعد پہلی بار اسے کوئی ایسا لگا جو کہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس پہ ترس نہیں کھا رہا تھا۔ وہ باتیں جو کہ کسی کے دل میں آتی ہیں اور وہ بلا اختیار اگلے کے ساتھ کرتا ہے نا، وہ باتیں وہ 10 سالہ حمزہ 79 سالہ خدیجہ بی بی کے ساتھ کر رہا تھا۔ حمزہ واقعی میں خدیجہ بی بی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس پہ ترس نہیں کھا رہا تھا۔ پھر یہ معمول بن گیا، کبھی وہ حمزہ کو لے آتی اور کبھی حمزہ اس کے باغ میں گھاس کاٹ دیتا۔ عمران اس کی خدیجہ بی بی کے گھر کی خریداری کر آتا، جب وہ لوگ اپنی گروسری کرنے جاتے ساتھ وہ خدیجہ بی بی کی بھی گروسری کر لاتے۔ سمیرہ جب کبھی کوئی اچھا کھانا بناتی، اگر بریانی بناتی تو وہ خدیجہ بی بی کے لیے اس کے گھر بھیج دیتی، اور خدیجہ بی بی حمزہ کو نا اردو پڑھاتی تھی، وہ روز اس کے گھر آتا تھا اور وہ اس کو اردو لکھنا اور پڑھنا سکھایا کرتی تھی، اور بدلے میں حمزہ کیا کرتا تھا کہ بھی وہ اس کو موبائل کی نئی نئی چیزیں سکھایا کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچوں کو تو موبائل ویسے ہی اس کا بہت ڈیپ ڈاؤن پتہ ہوتا ہے، تو حمزہ نا وہ ساری چیزیں خدیجہ بی بی کو سکھایا کرتا تھا۔ اور ایک دن نا حمزہ نے خدیجہ بی بی سے یہ پوچھا کہ خدیجہ نانی، آپ میری اصل نانی تو نہیں ہے نا؟ جس پر خدیجہ بی بی ہنس پڑی اور اس نے کہا کہ نہیں بیٹا۔ اب جی حمزہ نہ کسی سوچ میں پڑ گیا، وہ کافی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کہ لیکن آپ ویسی ہی لگتی ہیں، اور یہ سن کر نا خدیجہ بی بی کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ خاندان صرف خون کے رشتوں سے نہیں بنتا، کبھی کبھی ایک سڑک کے فاصلے پر بھی آپ کو خاندان مل جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کے پاس لینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ بوڑھے لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے، زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس محبت ہوتی ہے۔ آج جی خدیجہ بی بی کی عمر 79 سال ہے، وہ اب بھی اکیلی رہتی ہے۔ ہاں اسے مدد کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، کبھی دوائی یاد دلانے میں کہ اس نے اپنی دوائی لے لی ہے کہ نہیں لی، کبھی بھاری چیزوں کو اٹھانے میں، لیکن اس کو فخر ہے کہ وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنی، نہ اپنی اولاد پر، نہ اس نے کیئر سروسز لیں، نہ وہ کیئر ہوم میں گئی، اور نہ ہی وہ کسی کے لیے ایک ذمہ داری بنی، بلکہ اس نے اپنی زندگی خود بنائی۔ وہ حمزہ کی اردو ٹیچر ہے، سمیرہ کی رازدار ہے، اور عمران کی دعا گو ہے، اور ان کے گھر میں نا یہ عمران کے گھر میں خدیجہ بی بی کے لیے ایک علیحدہ سے انہوں نے کرسی رکھی ہوئی ہے، جو کہ ہمیشہ خدیجہ بی بی کے لیے ہی رہتی ہے، وہ جب بھی ان کے گھر جاتی ہے تو اسی کرسی پر بیٹھتی ہے۔ اب جی خدیجہ بی بی نے نا اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ بڑھاپے کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہوتا، بڑھاپے کا مطلب صرف یہ ہے کہ زندگی آپ کو ایک نیا کردار دے دیتی ہے، اور یہ کردار آپ اس وقت تک نبھاتے ہیں جب تک کوئی آپ کا انتظار کرتا ہے، جب تک کوئی آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، جب تک کوئی آپ کو نام لے کر بلاتا ہے، تب تک زندگی باقی رہتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں خدیجہ بی بی نے 79 سال کی عمر میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو دبنگ فیصلہ لیا کہ اس نے اپنے گھر میں ہی رہنے کو پریفر کیا، اپنی زندگی خود بنائی، کسی پہ بوجھ نہیں بنی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کیئر ہوم کی قید میں نہیں گئی، اور اپنی بچوں کے اوپر بھی وہ بوجھ نہیں بنی، ان کی زندگی اس نے ڈسٹرب نہیں کی، اور اپنی زندگی اس نے خود آگے لے کر نکلی، اور ایک ایسے خاندان کے ساتھ اس نے اپنی زندگی آگے چلا لی جو کہ ایک سڑک کے فاصلے پر ان کے سامنے رہتا تھا؟ کیا اس کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، یا کہ اسے بھی اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے کہ بھی کسی دوسرے پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنی زندگی گھر میں بور ہوتے ہوئے، ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے، کھڑکیاں اور دروازے دیکھتے ہوئے اسی طرح سے گزار دینی چاہیے تھی؟ نو ڈاؤٹ کہ بڑھاپا جو ہے وہ تنہائی ہی کا نام ہے، لیکن اس تنہائی کو اگر آپ دوسروں کی رفاقت میں، دوسروں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے میں، یا ان کے ساتھ چند ایک لمحے ایسے گزارنے میں جو کہ آپ کو بھی خوشی دیں اور دوسروں کو بھی خوشی دیں، یہ بالکل ایک درست فیصلہ تھا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بزرگ افراد ہیں، چاہے وہ دادا دادی کی شکل میں ہیں یا نانا نانی کی شکل میں ہیں،
ان کو احترام دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی باتیں سنیں، اور یقین مانیں ان کے ساتھ کی گئی یہ باتیں یا چند لمحات جو کہ آپ گزاریں گے نا، یہ آپ کو بعد میں زندگی کے سب سے قیمتی لمحات لگیں گے۔ وقت گزر جاتا ہے، وہ لوگ اس دنیا میں نہیں رہتے، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یادیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔